حضرت علامہ مولانا قاری محمد معظم اعظم قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما کر ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اور محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ حضرات محترم، ساری مخلوق کے گناہ گار ایک طرف اور میرے رب کی رحمت کا ایک قطرہ ایک طرف۔ حضرات محترم، ایک شاعر کہتا ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکرو، وہ ایسے کریم کی بارگاہ ہے کہ جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے اور نہ کبھی ختم ہوں گے۔ اس کی بخشش روز ازل سے جاری ہے اور روز ابد تک جاری رہے گی۔ کائنات ساری ختم ہو جائے گی مگر پھر بھی اس کی رحمت جاری رہے گی۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک بت پرست تھا جو ساری رات اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر یا صنمی کہتا رہتا تھا۔ ایک دن رات کے پچھلے پہر اسے اونگ آئی، نیند کی حالت میں منہ سے یا صنمی کی جگہ یا سمادی نکل گیا۔ رات کا پچھلا پہر یہ وہ وقت ہے کہ جب دنیا کے بادشاہ سو جاتے ہیں اور جو دو جہانوں کا بادشاہ ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یہ رات کا پچھلا پہر کہ جب سخیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، امیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شہنشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر جو ہمارا خدا ہے اس کے دروازے رات کے وقت خصوصی طور پر کھل جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کافر کے منہ سے نکلا یا سمادی،
تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ زمین پر جا اور بت خانے میں ایک میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، تو اس سے کہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا کہتا ہے۔ تو جب فرشتے نے کہا کہ یا اللہ یہ تو صنم کا پجاری ہے، یہ بھول کر کہہ رہا ہے کہ یا سمدی، تو اللہ نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بھول کر کہہ رہا ہے، اگر میں نے آج اس کو جواب نہ دیا تو یہ اپنے بتوں کی طرح مجھے سمجھے گا۔ تو اے فرشتے تو زمین پر جا اور میرے بندے سے کہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول کیا کہتا ہے۔ تو فرشتہ جب اس کے پاس آیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول کیا کہتا ہے۔ تو اس پجاری نے کہا، تو وہ پجاری رونے لگ گیا کہ یار یہ جو بت ہیں ان کی ساری زندگی میں پوجا کرتا رہا لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ وہ کیسا کریم رب ہے کہ میں نے نیند کی وجہ سے بھولے سے اس کا نام لیا ہے تو اس نے فرشتہ بھیجا ہے میرا حال پوچھنے کے لیے۔ وہ ایسا کریم ہے۔ تو وہ روتا بھی رہا اور کہتا بھی رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ کریم رب کافر پکارے تو اسے سب کچھ عطا کرتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر اپنے رب کو پکاریں گے تو کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ وہ تو ایسا رب ہے کہ کن فرماتا ہے اور سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی رات وہ آنے والا ہے جو کن فرماتا ہے اور سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی جھولیاں بچھا کر بیٹھو، نیک ارادے دل میں رکھو کہ جب وہ آئے اور کن فرمائے اور ہمارے سب کے سب کام ہو جائیں۔ حضرت محترم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں بنی آدم کا اس سال میں بنی آدم کا ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر بنی آدم کا ہلاک ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں عبادت کیا کرو، نفل پڑھا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ حضور فرماتے ہیں یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے، اور خدا خود اپنی رحمتوں سے، اپنی برکات سے، اپنے انوار سے پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے پریشانیوں سے نجات پانے والا۔ حضرات محترم،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے تو فرشتے اس کے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے نجات دوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تہجد کے وقت میں اپنے حجرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گری۔ میں تلاش کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور سوئی تلاش کر رہی ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ کے دندان مبارک سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹیں کہ میرا حجرہ روشن ہو گیا اور وہ گم شدہ سوئی مجھے مل گئی۔ اس لیے امام احمد رضا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سوزنِ گمدشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنِ گمدشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ نام محمد وہ ہے جو صرف عوام تو عوام رہی، انبیاء میں بھی ایسا نام کسی کا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کا نام ہے، مبارک نام ہے۔ ان کے نام کا معنی ہوتا ہے گندم کے رنگ والا، اسماعیل کا معنی ہوتا ہے خدا کی سنی ہوئی دعا، ابراہیم کا معنی ہوتا ہے بزرگی والا، موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا، اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ خدا کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ ساتھ جس کی خالق بھی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ حضرات محترم، نام محمد وہ ہے جس کو ایمان سے دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر کہلاتا ہے، علی حیدر کرار کہلاتا ہے، عثمان ذو النورین بن جاتا ہے۔ دوستو، صحابی قرآن کی تلاوت سے نہیں بنتا، رخ والضحیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ حضرات محترم، اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے تو سب نبی ہے، مگر وہ آئے تھے جانے کے لیے ایک ہمارا نبی ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، عبادت سمجھ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صرف آنے ہی کے لیے آئے، ایسے آئے کہ آتے ہی چلے گئے، ایسے چھائے کہ چھاتے ہی چلے گئے، ایسے بڑھے کہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ گزر تو انہیں 14 صدیاں گئی ہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے ابھی آئے ہیں۔ نہ ان کا نام پرانا ہوتا ہے، نہ ان کا ذکر پرانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا ذکر سن کر حضرت بلال خوش ہوتے تھے، آج بھی دیکھو تو آپ کا ہر غلام خوش نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پر بلایا تورات شریف دینے کے لیے، آپ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے ایک نور کا پردہ حائل کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے روک لیا۔ پردے کی وجہ سے امت اپنے نبی کو صرف 40 دن نہ دیکھ سکی۔ قرآن مقدس فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور وہ مشرک ہو گئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جن کی نظروں سے ان کا نبی صرف 40 دن اوجھل ہوا، وہ خدا کو بھی بھول گئے۔
اور رسول کو بھی بھول گئے۔ ایک یہ بھی امت ہے، ہمارے نبی کو 1444 سال ہو چکے ہیں، اپنے روزے میں چلے گئے، امت کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے، لیکن امت آج بھی محمد محمد کے نعرے لگا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں سرکار دا میلہ اے، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے، محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے۔ حضرات محترم، حضور اتنے حسین و جمیل تھے کہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ حضرات محترم، حضور کے چہرے کے بارے میں پوچھنا ہو تو حضرت انس سے پوچھو۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے بیماری کے دن تھے، پیر کے دن ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے سے پردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ امام کا چہرہ بھی حضور کی طرف پھرا، ہم نے بھی حضور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے حضرت انس سے پوچھا اس وقت حضور کیسے لگ رہے تھے؟ تو فرمایا کان وجہہ ورقۃ مصحف، یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہو، یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہو۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے تو وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے آواز لگائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے بھی عجیب تر چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا جی میرے مولا۔ تو پتھر پھٹا اور اس سے ایک بزرگ برآمد ہوئے جن کے ہاتھ میں سبز رنگ کی چھڑی اور ساتھ ہی انگور کی ایک بیل لگی ہوئی تھی۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری روزانہ کی غذا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کتنے دن سے یہاں عبادت کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں یہاں پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا اس سے بھی کوئی افضل مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں عیسیٰ علیہ السلام، میرے حبیب علیہ السلام کی امت میں سے جو شخص شب برات شعبان کی 14ویں شب برات میں جو 2 رکعت پڑھے گا تو ان 400 سالوں سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو ساری رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری حاضری قبول و مقبول فرمائے۔